بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بھلائی ہے اور سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے، اور انسان دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلح رحمی کرے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسے عظیم عبادت پر ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد پر جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں شک نہیں۔ نمبر پہلی والد کی دعا، نمبر دوسری مسافر کی دعا، نمبر تیسری مظلوم کی دعا۔ یہ مشکات المصابیح، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے والد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ملا علی قاری برکات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ گو اس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر سے والد کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولا ضرور قبول ہوگی۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے، اور ان میں سے کوئی دل یا زبان سے بد دعا کر بیٹھے، کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھے دل کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ شفقت کی وجہ سے بد دعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا اور آخرت سدھرتی ہے، اور بد دعا سے دونوں جہاں کی بربادی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ میرے والد ہیں۔ فرمایا کہ باپ کے احترام اور اکرام کا خیال رکھو، ہرگز ان کے آگے مت چلنا، اور ان سے پہلے مت بیٹھنا، اور ان کا نام لے کر مت بلانا، اور ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ ماں باپ کا احترام دل سے بھی کریں، زبان سے بھی، عمل سے بھی، برتاؤ سے بھی۔ اس حدیث پاک میں اکرام اور احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ ماں باپ کے آگے مت چلنا، دوسرا یہ فرمایا کہ کہیں بیٹھنا ہو تو ماں باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرا یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا، چوتھا یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو ناگوارا بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے باپ کو دوبارہ گالی دے گا، اور اسی طرح تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نصیحتیں باپ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ والدہ کے حق میں بھی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، اس سے وہ صورت مستثنی ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے، مثلا راستہ دکھانا ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو، تو ان میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہو، اپنے باپ کو راستہ دکھانے کے لیے آگے چلتے ہو، تو یہ بھی خدمت میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیچھے چلیں گے باپ پتہ نہیں کہاں چلا جائے، اس وجہ سے یہ بھی خدمت میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار 2 آدمیوں کو دیکھا۔ ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کا نام نہ لینا اور ان کے آگے نہ چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ تو بہرحال دوستو، ہمیں ان حدیثوں سے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرنا، ان سے محبت کرنے کا معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، دل و جان سے خدمت کریں، ان سے محبت کریں، اچھا سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی دل و جان سے محبت کرنا اور خدمت کرنا نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين